وعلى محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من الباكين من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أداء المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه إذا عرفوه عبدوه إذا عبدوه استغنوا عمن سواه. درود پڑھے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ ذاریات کی اس آیت اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد قول مبارک کے سلسلے سے سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت کے سلسلے سے موضوع سخن ہمارا ہے معرفت بندگی اور معبود. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس موضوع کی ضرورت یوں بھی ہے کہ عام طور پر معرفت پروردگار پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن معرفت بندگی پر گفتگو کم ہوتی ہے، اور عرض کیا کہ اس کی ضرورت کسی بھی طریقے سے معرفت معبود سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھے گا کہ وہ بندگی ہے، وہ غلامی ہے، وہ عبدیت اور عبودیت ہے، تو جب تک اس کو اس پہ توجہ نہیں ہوگی، خود اسی مفہوم کو نہیں سمجھے گا اور اس کی ضرورت کو نہیں سمجھے گا، تو اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ پائے گا. جو کامیابی خداوند متعال نے پروردگار نے اس انسان کے لیے رکھی ہوئی ہے اس تک نہیں پہنچ پائے گا اگر وہ اس کو نہ سمجھے کہ بندگی کیا ہے. بس یہی اسی سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر رہا ہوں. کامیابی کا انحصار اس بندگی کو سمجھنے پر ہے، ناکامی اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. تو عرض کیا کہ کل میں نے جس طرف آپ کو اشارہ کیا کہ خود عبادت اور عبودیت کا فرق ہے. عبادت وہ ظاہری اعمال اور اذکار ہیں کہ جس کا باطن عبودیت ہے، کہ جس کا نتیجہ عبودیت ہے. اگر انسان کو جو عبادات انجام دے رہا ہے، کل ہم نے یہ گفتگو کی کہ اگر انسان جو عبادات انجام دے رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کے قلب میں بندگی کی کیفیت ایجاد نہ ہو تو ظاہر ہے کوئی نتیجہ خیز نہیں ہے. یہ عبادت عادت ہو سکتی ہے، پھر عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اسی عبادت کو عبادت تک لے جانا ہے اور اس سے وہ نتیجہ لینا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس عبادت کے نتیجے میں عبودیت کتنی پیدا ہوئی، وہ کیفیت بندگی کتنی پیدا ہوئی، جس کا ایک اشارہ صرف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکم معبود پر
پروردگار کے حکم پر، خالق مالک رازق کے حکم پر انسان کے اندر کتنی کیفیت ایجاد ہوئی کہ بغیر چوں چرا کے اسے انجام دے۔ بنیادی کیفیت یہی ہے کہ انسان پروردگار کے حکم کو بے چوں چرا۔ اچھا، یہاں عقل کی تعطیل نہیں ہے۔ کوئی آ کے اعتراض کرے گا بھئی احکام شریعہ کا فلسفہ ہوتا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ محفوظ، ہر چیز اپنی جگہ علت اور حکمت رکھتی ہے، لیکن جب انسان مقام بندگی پر آتا ہے تو اس کے لیے یہ ذرا سخت ہے کہ وہ بندہ ہوتے ہوئے بھی مالک کے حکم کے سلسلے سے سوال کرے کہ کیوں کروں۔ یہ بہت یعنی حساس مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سلجھ نہیں پا رہی ہیں، کہ میں نے آپ کی خدمت میں تیسرا دن ہے کہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو بڑی بڑی خواہشات ہیں ان کی بنیاد ان کی طرف جو بڑھنے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے۔ انسان کے اندر اور مومن کے اندر، خصوصاً عزادار کے اندر، نمازی کے اندر جو بڑی بڑی خواہشات وہ اس کے قلب کے اندر موجزن ہیں کہ وہ ایک باکمال شخصیت بن جائے، یہ فطری ہے۔ وہ پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، یہ فطری ہے۔ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا اچھا سے نصرت کرنے والا بن جائے، یہ فطری ہے۔ وہ شہادت تک پہنچ جائے، یہ فطری ہے۔ یہ ساری خواہشات ہیں نا جو میں آپ کی خدمت میں تیسرا دن ہے کہ عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ خواہشات نہیں پہنچ پائیں گی جب تک انسان اپنے قلب میں عبودیت کو ایجاد نہ کر لے۔ بہت ہی فاؤنڈیشنل بات ہے، بہت ہی بنیادی بات ہے، اسی پہ ساری چیزیں منحصر ہیں۔ پھر حکم آنے پر انسان، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہ پا رہا ہو، معرفت کی کمی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن اگر عبودیت پروردگار کی مالک حقیقی کی ایجاد نہیں ہوتی تو پھر مسئلہ سمجھنے کا نہیں ہوتا، مسئلہ اعتراض کا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی سنگین ہے۔ بتائیے کہ جو شخص اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہا ہو، غلام سمجھ رہا ہو، عبد سمجھ رہا ہو، وہ حکم پروردگار پر اگر اعتراض کر رہا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اس کے حکم پر معترض بھی ہوں؟ ہے نا یہ وہ کلیہ، یہ وہ فارمولہ ہے کہ جسے اگر سمجھ لیں تو عبادات میں ہمیں پہلے مرحلے پر جو انجام دے رہے ہیں، میں نے تیسرا دن ہے پھر اس بات کو تکرار کروں کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم کے عبادات انجام ہی نہیں دے رہے، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو جو عبادات انجام دے رہے ہیں تو ہمیں اپنی عبادات کا اسٹیمیشن کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی ہماری عبادات، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے خمس و جہاد ہو، جو بھی کر رہے ہیں، چاہے عزاداری ہے، سید الشہداء ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خلاصتاً یہ ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا نتیجہ انسان یہ دیکھے کہ اس کے قلب میں، اس کے دل میں حکم الہی کو قبول کرنے کی کتنی صلاحیت پہلے تھی اور اب کتنی بڑھی۔ یعنی قلباً اللہ کے حکم کو قبول کرنا، قلب سے، دل سے اللہ کے حکم کو قبول کرنا۔ بندگی میں ہوتا ہی یہی ہے، غلامی میں ہوتا ہی یہی ہے۔ عام طور پر اگر دو کیٹیگریز کو دیکھیں تو دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آفس میں باس سے سرپیچی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ نوکری سے نکالنے کا مسئلہ ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ ایک انتہائی نفیس، عادل، رحیم، کریم آپ کا کوئی باس ہو، اس سے تو سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے سرپیچی کریں، اور کوئی ظالم جابر باس ہو، یعنی عجیب نہیں ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باس کے حکم کو قبول نہیں کر رہے ہیں، چاہے کریم باس ہو چاہے ظالم باس ہو۔ عادت ہی نہیں ہے دل میں، قلب میں حکم کو قبول کرنے کی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کہیں بھی چلے جائیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی اور کی بات نہیں ماننی، سب میری بات مانیں۔ عجیب ہے یہ، اگر ٹٹولا جائے نا، اندر جا کے ٹٹولا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ سب میری بات مانیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا کہتے ہیں، میں کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فرعونیت۔ یہی ہوتی ہے نا فرعونیت، وہی کہتا ہے نا انا ربکم الاعلی۔ فرعون جیسوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟
اور فرعون تو ظاہر ہے بہت اونچی مثال ہے، میں اپنی بات کروں، میرے ساتھ مشکل کیا ہے؟ جو حکم احکام الہیہ کے سلسلے سے میرے قلب میں قبولیت کی گنجائش ہے لیکن کم. منکر تو نہیں ہو سکتا مسلمان ہوں، منکر تو نہیں ہو سکتا میں ظاہر مومن ہوں، کچھ نہ کچھ تو میرے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت جو اللہ کے حکم کو قبول کرنے کی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر وہ ایجاد ہوگی، یہ قلب عبد کا قلب ہے، یہ دل اس بندے کا دل ہے جس کے اندر چوں چرا نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کتنی سخت سخت مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، کتنی سخت سخت. کیونکہ کیا ہوتا ہے، اگر حکم الہی کو قبول کرنے کی مشق ہو تو اس کو، اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب جس کو اللہ کے حکم کا جو ہے وہ قبول کرنے کا جس کو مہارت حاصل ہو جائے، جسے مشق ہو جائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ کمال مومن کا یہ نہیں ہے کہ وہ حرام اور حلال میں جدائی کر لے. یہ تھوڑی کمال ہے مومن کا کہ وہ حرام کو حلال سے جدا کر کے سمجھ لے. نہیں، جس طرح کل میں نے مثال دی، آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دو مستحب سامنے آ جائیں اور اللہ کے حکم کا دل اقرار کرے کہ یہ مستحب اللہ نہیں چاہ رہا، یہ چاہ رہا ہے. مستحب کے درمیان صحیح کا انتخاب، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر اس کے اثرات ایجاد ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی دل میں اللہ کے حکم کو قبول کرنے کا وہ جو اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، جیسے ہی دل کے اندر اللہ کے حکم کو قبول کرنے کا وہ جذبہ ایجاد ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں. اس میں سے ایک اثر کیا ہے جو زندگی کے اصلی ترین اثرات میں سے ایک ہے، وہ ساری کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. معلوم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو قلب میں عبودیت ایجاد ہو جانا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اگر واقعی قبولیت کی ہو، واقعیت میں، حقیقت میں اللہ کو حاکم مان لیا ہو. اتنا اصرار کیوں ہے بھائی اس پہ؟ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے اصرار ہے کہ میں خود تو نہیں قبول کر سکتا ہوں، کر چکا ہوں ابھی تک اللہ کو حقیقی معنی میں حاکم. اپنے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ انسان کو فائدے بھی پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ ضروری بھی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح مقام پر، صحیح وقت پر، صحیح فیصلہ. ذرا زندگی کو ٹٹولیے، جو روٹین ورک ہے. میں نے کہا نا دو مستحب میں وہ مستحب انتخاب کرنا جو اللہ کو مطلوب ہے. تو یہ انتخاب ہوگا نا، یہ کوئی قوت ہوگی نا، کوئی تو ہوگا، کوئی تو چیز ہوگی جو آپ کو صحیح انتخاب کی طرف لے کے جائے گی. ہو سکتا ہے وہ مستحب تو انجام دے دیں لیکن اس وقت اللہ کو مطلوب نہ ہو. مستحب تو اللہ نے مطلق رکھا ہے نا، اس وقت بھی مستحب ہے کہ جس وقت میں انجام دے رہا ہوں. عام زندگی کے اندر جب تلاش کریں گے کہ بندگی کہاں ہے، عبودیت کہاں ہے، تو یہ عام زندگی کی بندگی اور عبودیت ہمیں مہارت دے گی کہ ہم صحیح انتخاب، اور جو مستحب میں صحیح انتخاب کرنے کا عادی ہو اس کے لیے حرام کو چھوڑنا کتنا آسان ہے نا. یہ جو مستحب کو چھوڑنے کا، صحیح مستحب کا انتخاب کرنے کا جس کو ہنر آتا ہو تو اس کے لیے حرام چھوڑنا کتنا سخت ہے. اور پھر بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں اس فعل کو سب سے زیادہ واجب سمجھ رہا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے، بعض مقامات پر انسان اپنی نگاہ کے اندر وہ سب سے زیادہ واجب سمجھ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ واقعی واجب ہو، لیکن جسے واجب سمجھ رہا ہو مولا کا نیا حکم آ جائے اور اس واجب کو بھی ترک کرے. ہے نا مشکل؟ ہے نا آسان تو نہیں ہے یہ کہ انسان کی نگاہ میں ایک واجب ہے لیکن جب نیا حکم آ گیا مولا کا تو کیا ہوا؟ اس واجب کو ترک کیا. کیوں؟ اب یہ اگر واقعی عبودیت اس کے پاس نہ ہو، واقعی بندگی نہ ہو، تو کبھی بھی یہ اس نئے حکم کو بالائے طاق رکھے گا. کہے گا نہیں، پہلے ہی میں یہ واجب انجام دے دوں پھر دوسرے حکم کی طرف نگاہ کروں گا. جیسے ہی یہ نتیجہ دے گا کہ مجھے نئے حکم کی ابھی پرواہ نہیں ہے، ویسے ہی عبودیت سے نکل جائے گا واجب کو ادا کرنے کے باوجود.
واجب کو ادا کرنے کے باوجود عبودیت سے باہر چلا ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ میں نے تجھے اس کا پابند نہیں کیا تھا کہ واجب کو ادا کر، میں نے تجھے اس کا پابند کیا تھا کہ میری بات مان. عام طور پہ بہت آسان سمجھتے ہیں اس مسئلے کو. یعنی سامنے میں جو اس مقدمے کو طے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو لطف بھی آئے اور اللہ کرے کہ ہمارے قلب میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان کے سامنے واجب ہے، لیکن اس کے بعد ایک نیا واجب آیا، فوراً اس کو ترک کیا اور اس کو رجوع کیا. ایک تلوار کے سامنے اور ایک تلوار کے فاصلے سے کھڑا ہے معاویہ. اس سے بڑا کون سا واجب الواجبات ہوگا؟ مالک اشتر جیسا بہادر، مالک اشتر جیسا تلوار چلانے والا جو جنگ میں علی سے پوچھے مولا آپ نے کتنے مارے. یعنی وہ شخص جو ایک تلوار، کتنا ضروری کام ہے، سوچیں ذرا کتنا ضروری کام ہے کہ ایک تلوار کے فاصلے سے دشمن خدا کھڑا ہے سامنے مالک اشتر کی تلوار کے سامنے، اور کتنی دیر لگے گی مالک اشتر کو اس کا سر اتار، اور کتنا فائدہ ہوگا اسلام کا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ سرس تصورات چھوڑیں کہ مولا کا پیغام آیا، اب مالک کے ذہن میں یہ سارے تصورات آنے شروع ہوں کہ بھائی پہلے اسے ختم کر دوں پھر دیکھتا ہوں، جا کے اس کو ختم کر دوں پھر دیکھتا ہوں. نہیں، مالک عبودیت سے باہر ہو جائیں گے. کیوں؟ مالک کو یہ پتا ہے کہ میں مار رہا ہوں تو علی کے لیے، چھوڑوں گا تو علی کے لیے. یہ دیکھ رہے ہیں قلب میں عبودیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. کتنا صحیح وقت، آپ بتائیے غلط فیصلہ ہے وہ، ہو سکتا ہے یہ کہ غلط فیصلہ ہو، اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس فیصلے کو کرنے میں. بظاہر صدیاں گزر جائیں آدمی یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ ہاتھ میں طاقت بھی ہو، تلوار بھی ہو، دشمن بھی علی کا ہو، وہ بھی سب سے بڑا، مارنا اتنا کم. دیکھا آپ نے کیا چیز ہے جو جناب مالک اشتر کو صحیح فیصلہ کرا رہی ہے کہ چھوڑنا کما. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہمارے اعتبار سے ہم تو ظواہر کو دیکھتے ہیں خالی. کیوں؟ ہر وہ دل جو اللہ کے حکم سے نہ جڑا ہو وہ ایسے ہی دیکھے گا. ان کے لیے کوئی اہم بات نہیں ہے کہ کون سامنے کھڑا ہے. یہ ہم تصورات ہیں ہمارے کہ وہ کہیں کہ ہمارے سامنے یہ کھڑا ہے اور یہ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے بس اسے مار دوں. یہ نہیں آئے گا ذہن میں، آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وہ صرف اور صرف دل کو حکم پر لگائے ہوئے ہیں. ان کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں سوائے حکم الہی کے جو علی علیہ السلام کے ذریعے سے صادر ہونا ہے. ان کے نزدیک کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ دیکھا کہاں سے، سیکھا کہاں سے کہ اس وقت چھوڑنا اللہ کا حکم ہے. اپنے مولا ہی سے سیکھا ہے. عمرو ابن عبدود کو مارنے سے زیادہ اس کو اختیار کے بعد چھوڑنا کمال تھا. مولا سے سیکھا نا، مولا علیہ السلام سے سیکھا ہے. مولا نے کہا نا اس وقت چھوڑ کے اپنے عمرو ابن عبدود کو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا اس وقت نہیں ماروں گا. بہت مشکل ہے کوئی کہے کہ علی کے اندر جو ہے نا وہ میں اور مولا کائنات سے بہت بری ہے بات یہ. لیکن یہ تو ہے نا کہ تاریخ کیا نقل کرتی. اگر لعاب دہن سے جو اس نے توہین کی، عمرو ابن عبدود نے جو توہین کی، تو اس وقت اگر قتل کرتے تو کیا لکھتی تاریخ؟ یہ لکھتی کہ اللہ کی خاطر مارا. تاریخ کو موقع نہیں دیا علی نے کہ کچھ اور لکھے علی کے لیے. وہ قلم جو بک جائیں وہ بھی علی کے خلاف نہیں لکھ سکے. مولا نے موقع ہی نہیں دیا. عمرو ابن عبدود کو کیا اس وقت چھوڑا، بعد میں قتل کیا. ایسا تھوڑی ہے کہ چھوڑ دیا عمرو ابن عبدود کو، بالکل نہیں چھوڑا. لیکن اس وقت کیا ہوا دیکھ رہے ہیں کیسا مولا کی سیرت سے اور اصحاب مولا کی سیرت سے کیسا سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح وقت پہ فیصلہ، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ. میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ، اور اس کا کہاں سے اثر، کہاں سے؟ قلب میں بندگی سے. جب قلب میں بندگی آ جاتی ہے تو پھر انسان فیصلوں میں غلطی نہیں کرتا.
یہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. پھر آپ بتائیے جب اتنا سارا مسئلہ ہے اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے. جناب مالک اشتر کے ساتھ نہروان میں ایک گھر کے پاس سے گزرے, آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے, ایک گھر کے پاس سے گزرے, شاید انہوں نے جناب مالک اشتر نے اس سے خوبصورت قرات نہیں سنی تھی. جو گھر سے آواز بلند ہو رہی تھی اس سے خوبصورت قرات نہیں سنی تھی جناب مالک اشتر نے. مالک اشتر نے کہا کہ مولا کیا خوبصورت قاری ہے. اس کے بارے میں مشہور بھی تھا کہ پوری رات قرآن پڑھتا تھا, پوری رات قیام کرتا تھا, دن بھر روزہ رکھتا تھا. عبادت کرتا تھا نہیں کرتا تھا آپ کے خیال میں؟ جب مولا کائنات نے نہروان میں سب کو قتل کیا نا, مولا کائنات کا نہروان کا قصہ بہت مختلف ہے, بہت مختلف ہے. مولا نے جب قتل کیا نا تو جب کشتوں کے پاس لے کے گئے نا تو ایک جگہ اس کا لاشا پڑا تھا. جناب مالک سے کہا اس کو پہچان رہے ہو؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس پوری رات قرآن پڑھا کرتا تھا. لڑا کس کی رکاب میں؟ یہ اس کا صحیح فیصلہ تھا. کیا چیز ہے؟ عبادات کرنے کے باوجود. کہا عبادات کرنا اور ہے, دل میں عبودیت کو اتارنا اور ہے. دل میں بندگی اتر جائے, حکم الہی پہ چونچرا ختم ہو جائے, یہ اور ہے. بس میں ایک سیر چھوٹی سی آپ کو کرا کر بات کو تمام کروں. کہاں سے سیکھے بندگی؟ ایک تو ظاہر ہے یہ سارے برجستہ کردار ہیں, ان کے علاوہ کچھ ہے بندگی کے علاوہ ان کے ہاں؟ جس بھی فضائل کی دنیا میں آپ جائیں گے سب بندگی ہے, کچھ اور نہیں ہے. جس بھی فضیلت کی دنیا میں جائیں گے وہاں سب کا سب کیا ہوگا؟ بندگی ہے پروردگار, عین بندگی ہے پروردگار. کر کے دکھایا نا, سب کچھ ہونے کے باوجود کر کے دکھایا ائمہ علیہ السلام نے. لیکن آئیے دیکھیں ادھر سے جلدی سے, بس تیزی سے گزرتے ہیں. کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے انسان کے علاوہ, میں نظم کائنات کی دلیل نہیں دے رہا. عام طور پر نظم کائنات کی دلیل دی جاتی ہے نا خدا کے وجود پر, کہ کائنات میں نظم کیا ہے؟ خدا کے ہونے کی دلیل ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ جو کائنات اتنی منظم ہے, بھائی آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں, ایک اچھی سی لائبریری اگر وہاں اس کے گھر میں مینیج دیکھتے ہیں تو لائبریری کا جو مینجمنٹ ہے یہ کس چیز کی دلیل ہوتا ہے؟ اسی مینیج کرنے والے کی دلیل ہوتا ہے نا, کہ جس نے مینیج کیا ہو اسے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جس طریقے سے مینجمنٹ میں نظام کائنات میں جو نظم ہے اس کو مینجمنٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ابھی, میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں بندگی اور عبودیت کی نگاہ سے. یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ ایک دو مثالیں خالی دوں. آپ یہ بتائیے کبھی آپ نے دیکھا ہے رات میں سورج نکل آئے؟ کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ دن میں خوف کے مارے تو تارے نظر آ سکتے ہیں محاورتاً, دن میں حقیقت میں تارے نظر آئیں. اس کو نہ دیکھیے سائنٹیفک ایریا میں, اس کو نہ دیکھیے مینجمنٹ ایریا میں, اس طرح سے نہیں دیکھیے. بھائی پتھر جو ہے نا, پتھر اپنی مرضی شروع کر دے. یعنی اللہ نے اس کے وجود میں حرکت نہیں رکھی ہے, صرف بدن ہے, نمو نہیں رکھا ہے, رشد نہیں رکھا ہے. وہ یہ کرے کہ میں جو ہوں بجائے اس کے کچھ اور کروں جو اللہ نے مجھے کہا ہے. کر سکتا ہے پتھر؟ آگے بڑھیے. درخت مثلا سارے باغ میں ہم نے آم کے درخت لگائے, دوسرے میں سیب کے لگائے, سارے سیب کے درخت اتحاد کر لیں کہ ہم آم دیں گے, اور سارے آم کے درخت اتحاد کر لیں گے ہم سیب دیں گے. کر سکتے ہیں یہ؟ اس سے اوپر بڑھے, حیوانوں میں آ جائیں. جتنے حیوان ہیں وہ سارے اتحاد کر لیں کہ آج سے ہم گوشت کھانے والے گھاس کھائیں گے, گھاس کھانے والے متحد ہو جائیں کہ ہم گوشت کھائیں گے. کر سکتے ہیں؟ اس کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں جو آپ نے آج تک دیکھا ہے. انسان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اور عالم مادہ میں موجود موجودات کی بات کر رہا ہوں. کیا چیز ہے جو یہ سرپیچی نہیں کر رہے؟ کیا چیز ہے جو یہ جانور, یہ درخت, یہ پتھر بغاوت نہیں کر رہے؟ میں واضح ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے. طوعاً و کرہن ان کی ذمہ داری ہے. کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ کبھی سمجھا ہے آپ نے؟ لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حقوق العباد. حقوق العباد میں صرف کیا آتا ہے ذہن میں؟ انسان. جبکہ ایسا نہیں ہے.
کائنات میں جو موجود ہے اس کا حق ہے ہماری گردن کے اوپر. جو بھی موجود ہے اس کا حق ہماری گردن پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی موجود ہے غیر اختیاری صحیح اللہ کا بندہ ہے. یعنی کیا؟ ہر شے، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے حیوان ہو، عالم مادہ میں بغیر اختیار کے سب جو سرپیچی نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے سب بندگان خدا ہیں. اس زاویے سے دیکھیے، یہ جو کائنات میں جو سرپیچی نہیں ہے، 10,000 سال بعد کا بھی کیلنڈر بنا دیتے. آج جس وقت پہ سورج غروب ہوا ہے نا، 10,000 سال کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی اسی وقت سورج غروب ہوگا. کیوں؟ ہو سکتا ہے بھائی آج تک سورج نے اطاعت کی ہو، آگے چل کے بغاوت شروع کر دے. کہا نہیں، سورج میں مجال ہی نہیں ہے، سورج کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی سرپیچی کرے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم سورج کو یہ ہے کہ مشرق سے طلوع ہو ہمارے خطے میں، مشرق سے طلوع ہو مغرب میں غروب ہو. یہ سفر اس کو روز طے کرنا ہے اپنے اعتبار سے، اس حکم پر چلنا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، مشرق سے طلوع ہونا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے. تاریخ میں بس ایک ہی موقع ہے جہاں سورج مغرب سے نکلا، مشرق میں غروب ہوا. آیا یہ سوال میرا، آیا یہ سورج نے بغاوت کی یا کوئی اور بات بتا رہا ہے؟ نہیں، بغاوت نہیں کی. سورج آج بھی یہ بتا رہا ہے کہ میں آج ہی فقط علی کے اشارے سے نہیں نکلا، میں تو ہر روز ہی، میں تو ہر روز مولا کے حکم سے چلتا ہوں. مجھے میں تو ہے ہی نہیں کہ میں سر پیچی کروں. یہ عالم مادہ کی چھوٹی سی مثال ہے. اوپر چلیے، کیا ہے؟ ہر موجود کو دیکھیں، یہ بندہ ہے اللہ کا، اور یہ حکم الہی سے سر پیچی نہیں کرتا. اذان کے احترام کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. کوئی مخلوق جو ہمارے اطراف میں موجود ہے اس میں مجال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ارادہ اور اختیار ہی چھینا ہوا ہے. اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ بندگی نہ کرے. تو ہمیں سکھانے کے لیے ہے نا کہ ان موجودات کو دیکھو یہ کیسے بات مانتے ہیں. پھر بھی اب اوپر چلیں، عالم مادہ سے عالم لاہوت و ملکوت میں چلیں، عالم غیر مادہ میں چلیں، میٹا فزکس میں چلیں. وہاں کون سی مخلوق تصور آتی ہے؟ خالی فرشتے. اور تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہے. مادے سے باہر کچھ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے مادے سے باہر کچھ اور پتہ ہے؟ حوریں اور فرشتوں کے علاوہ کچھ پتہ ہے ہمیں اس عالم میں کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ جب جائیں گے جب دیکھیں گے. وہ بھی اگر اللہ کی بندگی کر کے گئے تو دیکھ پائیں گے. اس عالم میں ہمیں فرشتے پتہ ہے. قرآن نے بیان بھی کیا، فرشتوں پہ اعتماد بھی ہے اور ان پر اعتقاد بھی رکھنا چاہیے. فرشتوں کے بارے میں کیا سنا ہے ہم نے؟ بھائی پانی برسانے کا فرشتہ، موت قبض کرنے والا فرشتہ، روح ڈالنے والا فرشتہ، سور پھونکنے والا فرشتہ، اور بہت سارے، بارش والا فرشتہ. ذکر الہی میں باقاعدہ روایات کے اعتبار کچھ فرشتے ہیں صرف تکبیر کہتے ہیں، بس اللہ اکبر کہتے ہیں بس. کچھ فرشتے وہ ہیں جو فقط مثلاً رکوع کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، بس فقط. اب یہ بتائیے، یہ جو آپس میں طے کر سکتے ہیں فرشتے؟ یہ طے کرتے ہیں؟ بہت دن ہو گئے جبرائیل تم امام حسین کے گھر جا رہے ہو، آج ہم چلیں گے. روایت کیا کہتی ہے امام حسین کی زیارت کے سلسلے سے؟ جب تک اجازت نہ مل جائے اتر نہیں سکتے ہیں. اب یہ آپس میں طے کر لیں، بارش والا کہ نہیں میں یہ تم یہ کام تو ہو رہا ہے نا اللہ کا، کام تو ہو رہا ہوگا نا اللہ کا کہ بھائی جو بارش والا ہے وہ روح قبض کر لے، روح قبض کرنے والا جو وہ روح ڈال دے. ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پروردگار سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات میں، چاہے فزکس کی دنیا کے لوگ ہوں، مادی دنیا کے لوگ ہوں، یا میٹا فزکس کی دنیا کے لوگ ہوں، ماورائے مادہ کے لوگ ہوں، کسی کو اختیار ہی نہیں. جو اللہ نے کہہ دیا بس وہ کرنا ہے. کیا سیکھتے ہیں انسان سے؟ کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ عرض کرتا ہوں. لیکن آپ بتائیے
ایک خالی ایک مرحلہ اور دیکھیے، حکم پر چل رہے ہیں، چاہے مادی مخلوقات ہوں چاہے غیر مادی مخلوقات ہوں، سب اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، لمحہ بھر کے لیے بھی سرپیچی اور بغاوت کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب اگر عالم غیر مادی میں اور فزکس میٹا فزکس میں اوپر جائیں، وہ عالم ملکوت میں جائیں، تو وہاں کیا عرض کیا میں نے؟ عرض یہ کیا نا کہ جو فرشتہ جیسے ہے وہ ویسے ہے، جس کو تکبیر کا حکم ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہے، جس کو تسبیح کا حکم ہے وہ تسبیح کہہ رہا ہے، جس کو تحلیل کا حکم ہے تحلیل کہہ رہا ہے، جو حمد پہ معمور ہے وہ حمد کر رہا ہے، جو رکوع پر معمور ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جو سجدے پر معمور ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جو سجدہ نہیں کر رہا وہ رکوع کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جو رکوع کر رہا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو سجدہ کر رہا ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا۔ اللہ رے اختیار انسان سجدہ بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، تسبیح بھی کر سکتا ہے۔ کتنا فرق ہوا؟ جو رکوع نہیں کر سکتا، آپ کی زوش ولا کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جتنے فرشتے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ معمور ہیں، جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، جو الحمدللہ کہہ رہا ہے وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، جو رکوع کر رہا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ کب تک؟ جب تک نیا حکم نہ آ جائے۔ پوری توجہ، جب تک نیا حکم نہ آ جائے۔ لیکن جب پروردگار کی صدا اگر گونجے، حدیث قصہ میں یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، میں نے کچھ خلق ہی نہیں کیا مگر ان 5 کی محبت میں۔ اب بتائیے یہ سجدہ والا سجدہ چھوڑے گا کہ نہیں؟ یہ رکوع والا رکوع چھوڑے گا کہ نہیں؟ یہ تکبیر والا تکبیر چھوڑے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ کا نیا حکم آ گیا ہے۔ اب اللہ ہوگا ذاکر، ہم ہوں گے محمد والے محمد کے ذکر کرنے والے۔ لیکن کیا پیچھے کیا ہے؟ حکم پہ چلنا۔ سورج کا پلٹنا ہو، حکم پہ چلنا۔ ملائکہ کا اللہ کی طرف توجہ کرنا، حکم پہ چلنا۔ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور کمال کہاں ہے؟ کسی ایک کا بھی کمال سمجھ میں آتا ہے؟ چاہے وہ عالم مادہ کی مخلوق ہو چاہے عالم ملکوت کی مخلوق، کمال تصور ہوتا ہے یہاں؟ اس اعتبار سے تو کمال ہے کہ اللہ نے بنایا ہے بس۔ لیکن یہ ساری عبادت ان کے اندر ممکن ہے کہ عبودیت میں اضافہ کریں؟ 100 سال پہلے پتھر جہاں بندگی کر رہا تھا، 100 سال بعد اس سے آگے چلا جائے۔ درخت جہاں بندگی کی عبودیت کے عالم میں تھا، اس سے آگے ہو سکتا ہے یہ؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے، اس کا تعلق خالی عبادت سے نہیں ہے، اختیاری عبادت سے ہے۔ کائنات میں اللہ رے پروردگار کائنات میں کسی کو اس نے بنایا ہی نہیں سوائے حضرت انسان کے کہ میری عبادت کرتے رہو، مجھ تک بڑھتے رہو۔ محسوس کرنے کی بات ہے، خالی توجہ کرنے کی بات ہے۔ کائنات پہ ذرا نظم کائنات پر اور عبودیت کائنات پر، بندگی کائنات پہ توجہ کرتے جائیں، خود سیکھتے جائیں کہ سرپیچی نہیں ہے۔ کمال کس میں؟ اختیار کے ساتھ عبودیت میں بندگی کرنا، اختیار کے ساتھ۔ یہی تو کمال ہے انسان کا، اور کیا ان کا کمال ہے؟ باقی مخلوقات کی نسبت جو اس کو جو درجہ اولا ملا ہے، اس کو جو بہتر ملا ہے، کیوں؟ اب اس کے بعد 2 اختیار ہیں، بندگی کرو، اس میں 2 اختیار ہیں، چاہے اللہ کی بندگی کرو چاہے اللہ کے دشمنوں کی بندگی کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا دوستوں، جو نوجوانوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور کسی کا بندہ نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے ساتھ۔ آپ ممکن ہے کہ انسان ہو اور کسی کا بھی بندہ نہ ہو۔ وہ جو کہتے ہیں آزاد ہیں ہم، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آزاد ہیں ہم، یہی آزادی آپ کی اپنی قید ہے۔ مسئلہ یہ تھوڑی امکان ہی نہیں ہے کہ انسان بے معنی تمام معنی مطلق العنان ہو جائے، یا یہ کہے کہ میرا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے، کائنات میں کوئی مل ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کی بندگی کی جائے۔
یعنی جس کی بات مانی جائے. بہت زور لگایا تو آپ نے کہا کہ میرا کوئی معبود نہیں ہے, تو آپ جو یہ میں کہہ رہے ہیں یہی آپ کا معبود ہے. قرآن نے کہا بھی الم تر من اتخذ الہہ ہوا, اس سے تو باہر کوئی نکل ہی نہیں سکتا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا الہ بنا لیا ہو. یعنی کیا؟ کتنا بدبخت انسان ہے کہ جو اپنی الہ کو ہوا بنا لے, ہوا کو الہ بنا لے, ہوا اور ہوس کو الہ بنا لے. کیا مطلب ہوا؟ ایک خالی لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, بندگی تو کرنی ہے, بندگی سے تو نجات ہی نہیں ہے, بندگی سے تو فرار ممکن بھی نہیں ہے. کیا کہا امیر کائنات نے؟ لا یمکن الفرار من حکومت ایک, تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں بندگی سے فرار کر پاؤں گا, نہیں, کیونکہ مشکل ہے, ناممکن ہے کہ انسان بندگی سے فرار کرے. مسئلہ یہ ہے کہ معبود کے انتخاب میں کس کو انتخاب کر رہے ہو. اس قادر علی الاطلاق کو چھوڑ کے, اس مالک علی الاطلاق کو چھوڑ کے, اور رازق علی الاطلاق کو چھوڑ کے, اور ہوا اور ہوس, اس کا کوئی مقابلہ ہے, کوئی موازنہ ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کے تمام کمالات کو درک کرنے کے ساتھ اس کی جو ہے نا مظاہرہ, جتنے مظاہر ہیں پروردگار کے, ان کے بعد جو ہے انتخاب معبود میں ہوتا یہی ہے. یہاں مشکل ساری یہی ہے. اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کل انشاءاللہ, کہ کیا کہ معبود کے انتخاب میں غلطی. کیسی کیسی غلطیاں ہیں آپ بتائیں. آپ اور ہم سمجھتے ہیں نا یہ بہت کوئی آسان سا مسئلہ ہے. پتھر کے آگے انسان کا جھک جانا. پڑوس کا ملک ہے نا, ٹیکنالوجی میں کتنے آگے بھائی. آپ لوگوں کے میدانوں میں آئی ٹی وائی ٹی میں کہاں کھڑے ہیں, اور دیگر میدانوں میں کہاں کھڑے ہیں, اور کھڑے کس کے آگے؟ پتھر کے آگے. میرا سوال یہ ہے, کیا واقعی یہ پتھروں کو پوچھتے ہوں گے؟ پتھر کے آگے جھک سکتا ہے کوئی معقول انسان؟ اپنے تہذیب کے اثرات میں آ کے جھک گیا ہو, پتہ نہیں, معبود نہیں مان سکتا, معبود نہیں مان سکتا. فقط بغیر تفصیل کے ایک لفظ وہاں لے چلوں آپ کو. مکے میں جب پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا تو کیا ہوا تھا وہاں؟ کیا ہوتا تھا وہاں پہ؟ بت پرستی یہی ہوتی تھی نا, بت پرستی. اب بتائیے واقعی دنیا میں کوئی ملے گا جو واقعی بت کو مانتا ہو؟ ذرا سا عقل پہ انسان غور کرے. حقیقتاً امکان ہے کہ کوئی بت کو مانے؟ خدا ہو سکتا ہے یہ, ہاں فرار کے لیے ہو سکتا ہے, ذمہ داریوں کے لیے ایسا بہت کچھ ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کر دو, کبھی خدا تبدیل کر دو, کبھی رسول تبدیل کر دو, کبھی امام تبدیل کر دو. لیکن حقیقتاً کوئی بت کو خدا مانے؟ مکے کے اندر وہ جو لوگ تھے عوام الناس, ان کا تو عوام الناس تو آپ کو پتہ ہے کہ عوام ہوتی ہے, وہ کیا ہے, الناس علی دین ملوکہم, جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, عوام الناس. بات یہ ہے جو ملوک تھے وہاں پر, فیوڈلز جو تھے, ابو جہل, ابو لہب اور یہ سارے کے سارے, تو سوال یہ کریں نا اپنے آپ سے, یہ کیا واقعی پتھر کو مانیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بعد میں اگر کسی کو اعتراض ہو, کو دلیل ہو, تو آ کے بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی. یہ بتوں کو نہیں مانتے, یہ فقط ان پتھروں کو اپنے لیے میڈیم بناتے ہیں, یہ اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کی خدائی تھوڑی کرنی ہے, ہم نے اپنی خدائی کرنی ہے. یعنی ان بتوں کو لوگوں کو منوانا ہے کہ بھائی یہ خدا ہیں, اس لیے کہ تاکہ ہماری خدائی چلے. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, انہیں معلوم ہے چپ چاپ خدا تو کچھ کہیں گے ہی نہیں, اور یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ چپ چاپ خدا بنا لو, چپ چاپ خلیفہ بنا لو, وہ کچھ کہے گا تھوڑی. مسئلہ تو وہ ہوتا ہے, وہ خدا قبول کرنا کمال ہے جو کہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, اس کو ماننا کمال ہوتا ہے. بت کو ماننا کیا کمال ہے؟ اور بت کو نہیں مانیں گے یہ بڑے لوگ ہیں, کبھی بھی نہیں مانیں گے. انہیں پتا ہے بتوں کو ہم ظاہری طور پر بتوں کے آگے جھکیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ بتوں کے آگے جھکو, پھر کیا ہوگا؟ چڑھاوا.
بھائی بتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کاروبار چلا رہے ہیں، ان بتوں کو مان نہیں رہے، مان اپنی ہوا اور ہوس کو رہے ہیں، ان بتوں کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہا ہے جیسے وہاں پتھروں کے بتوں کے ذریعے سے اپنی حکمرانی چاہ رہے تھے، ایسے ہی آج پیٹرو ڈالر یا ڈالر کے ذریعے سے ساری دنیا کو لگایا ہوا ہے اپنی حکومت کے لیے۔ لیکن پیغمبر نے کیا کہا، بس میں بات تمام کر رہا ہوں، پیغمبر نے کیا کہا، کہا لا الہ الا اللہ۔ سارے کے سارے کتنی کوششیں کی انہوں نے، کی نہیں کی، کتنی کوششیں کی، جناب ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں کہ بھانجے کو روکو، بھتیجے کو روکو، کہا نہیں کہا کہ جناب ابو طالب کی خدمت میں چلے گئے کہ محمد کو روکو، یہ کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے خداؤں کا انکار کر رہا ہے۔ گئے تھے نہیں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ تاکہ مدد لیں ابو طالب سے، اسی لیے گئے ہوں گے نا کہ اگر خود کر سکتے ہوتے تو خود کر لیتے، خود تو کر نہیں سکے، ابو طالب کے پاس گئے، کیوں گئے؟ مدد لینے کے لیے۔ جب کفار مدد لینے آئے ابو طالب سے تو کوئی عیب نظر نہیں آتا، جو کفار کی نگاہ میں بھی مسئلہ حل کرنے والا ہو اس کو کافر، ان کی نگاہ میں مسئلہ حل کر کون کر سکتا؟ خیر وہ گئے اور پھر پیغمبر کے پاس آ گئے، کیا کہا پیغمبر سے، کیا کہا تھا پیغمبر سے؟ کہا تھا بھائی جب ہم 360 کو مان رہے ہیں تو 361واں بھی مان لیں گے، یہی کہا تھا نا کہ بھائی 360 کو مان رہے ہیں 361 کا اور مان لیں گے 361۔ پیغمبر نے کہا ہمارا خدا ایسا نہیں ہے کہ جو 360 خداؤں کے ساتھ چل سکے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہا کل ایک بڑھایا کل دو بڑھاؤ گے 360 سے 70 ہو جائیں گے۔ کہا ہمارا خدا ایسا نہیں ہے جو دوسرے خداؤں کے ساتھ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین شروع ہی لا الہ سے ہوتا ہے، ہمارے دین کا آغاز انکار سے ہوتا ہے۔ پیغمبر نے بتوں کی نفی کر کے بتا دیا کہ دین کا آغاز تبرے سے ہوتا ہے۔ انکار کرو پہلے جھوٹے خداؤں کا، ظاہر ہے جو جھوٹا ہوگا کسی بھی حصے کا ہو اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ عبودیت کا، بندگی کا، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے اندر عبادات کے بعد اگر کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو فبہا، نہیں ہو رہی تو انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ آیا اس کے اندر عبودیت کی کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کربلا، میں نے عرض کیا کربلا کا خلاصہ عبودیت میں ہے، ہر حکم الہی کو قبول کیا ہے بدون چون و چرا۔ کربلا کے ایک ایک فرد نے، کسی نے کوئی اعتراض دکھایا ہے کہ کسی نے کہا ہو، بڑے نے کہا ہو، چھوٹے نے کہا ہو، بچے نے کہا ہو، کسی نے آگے کہا ہو امام حسین سے کہ یہ کریں یہ نہ کریں؟ کاملاً حکم احکام الہی کے آگے سرنگوں ہیں سارے کے سارے، جو ہوگا قربان کریں گے۔ اولاد چاہیے خدا، اولاد قربان کریں گے، بھائی چاہیے بھائی قربان کریں گے، بھانجے چاہیے بھانجے قربان کریں گے، بیٹے چاہیے بیٹے قربان کریں گے۔ سب سے سخت ہے خود آیا ناموس کی قربانی درکار ہوگی، ہم تیار ہیں ناموس کی قربانی تیری راہ میں دینے کو تیار۔ کربلا جب پہنچے تھے سید الشہداء 2 محرم کو، جب کربلا پہنچے تھے اس وقت یہ ہوا تھا نا، سب سے پہلے آ کے جب طے ہو گیا کہ یہ کربلا ہے، سب سے پہلے آ کے امام حسین سے معلوم ہے کون ملا تھا؟ سب سے پہلے آ کے جناب زینب ملی تھی۔ ایک جملہ کہا تھا، بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ سرکار سید الشہداء نے کہا ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں اتریں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان گریں گے۔ جملہ کہوں جو امام حسین نے کہا، امام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری ناموس کو لوٹا جائے گا۔ ابتدائے کربلا میں کہا تھا تیار ہیں حسین خدا کی راہ میں عبودیت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو، سب کچھ قربان۔ صاحب الزمان کو مکاشفے میں کسی نے دیکھا نا، کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کسی بزرگ نے امام زمانہ کو دیکھا، مولا سے سوال کیا مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟
ایک ایک کر کے یہ خود بتاتے گئے. کہا مولا کیا آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ علی اکبر کا قتل ہو جانا؟ مولا فرماتے ہیں مصیبت ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں. مولا جناب قاسم کے ٹکڑے ہو جانا؟ کہا مصیبت ہے بہت بڑی لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا جناب عباس کے بازو کٹ جانا؟ کہا مصیبت بہت بڑی ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. وہ کہتا ہے حسین کا خشک گلا کٹ جانا؟ کہا بہت بڑی مصیبت ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. وہ ایک ایک کر کے بتاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس نے جب کہا کہ مولا کیا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ حسین کے لاشے پر گھوڑوں کا دوڑ جانا. ایک جملہ سنے, حسین کے لاشے پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا امام زمانہ کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر ارے جس کی سینے کی پسلیاں دائیں کی طرف بائیں والی. مولا کیا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے؟ مولا صاحب الزمان فرماتے ہیں بھیا مصیبت بڑی ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. وہ کہتا ہے مولا آپ خود بتائیے. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت ہماری ماں بہنوں کا بے مغنا چادر بازاروں دربار میں آنا. اللہ اکبر. ذرا سوچو صاحب الزمان کے لیے جتنی بڑی مصیبت ہے سید سجاد کے لیے کتنا سخت ہوگا. کل ہم نے کہا نا کہ دربار میں جانا کتنا سخت تھا. سوچو جب دربار میں داخل ہوئی ہوگی زینب پورا مجمع بے ردا زینب. اللہ اکبر. دربار میں بس ایک منظر سن لیجئے جو نہیں رو سکا وہ رو لے. دربار میں داخل ہوئے امام سجاد نے کلام کیا, یزید کو جلال آیا, کہا یہ بچ کیوں گیا ہے اسے ابھی قتل کرو. ایک غلام آگے بڑھا امام سجاد کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا. جناب زینب نے آ کے امام سجاد کا حفاظت میں حلقہ بنایا. یزید کہتا ہے اس کی بھوبی کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دو. جناب فضہ جلال میں آئی, کہا اے حبشی غلاموں میں حبش کی ملکہ ہوں میرے ساتھ دو. حبشی غلام کھڑے ہو گئے, تلواریں باہر آ گئی. خبردار یزید ہماری ملکہ پر اگر حرف آیا. اور زینب نے بے کسی سے مدینے کا رخ کیا. یا رسول اللہ فضہ کی حفاظت کے لیے اتنے سارے تیری ناموس کے لیے واہ غربتا واہ محمد. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.